خدا کا کلام ان سے سنیں گے۔ میں آپ کی پرجوش تالیوں میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر انیس جوید صاحب سے، وہ آئیں گے اور خدا کا کلام ہمارے درمیان شیئر کریں گے۔ زوردار تالیاں عزیزو۔ مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور بزرگ نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ویری گڈ، پلیز تشریف رکھیں۔ تھینک یو۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات شروع کریں، کتنے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو مجھ پر میرے اوپر یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں تو آج کوئی تھوڑی نویں گالی ملے گی؟ آمین۔ یہ میرے پہ ٹرسٹ ہے۔ اور کتنے اس بات پہ ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ آج خدا کی حضوری سے کچھ نیا ملے گا؟ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ سو انسان امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، خدا کی حضوری امپورٹنٹ ہے۔ کسی بندے کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی شخص کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خدا کی حضوری نہ آئے، جب تک خدا پاک روح کام نہیں کرتا، وہ ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ انسان انسان ہی ہے، لیکن جب خدا پاک روح ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ انسان مفوق الفطرت ہو جاتا ہے، سپر نیچرل ہو جاتا ہے۔ آمین۔ پھر وہ خاتم ہو جاتا ہے۔ پریز گاڈ۔ سو آج آپ مجھے سننے آئے ہیں یا پاک روح کو سننے آئے ہیں؟ تے پراواں نوں گھر کے مار کے لیاندا جے کہ اوتھے نہیں بولنا جا کے۔ کسی نے کرو کچھ کیا سی؟ ہاں جی یعقوب صاحب، آپ کس کو سننے آئے ہیں؟ پاک روح کو سننے آئے ہیں یا مجھے سننے آئے ہیں؟ خوشی سے آئے ہیں یا زبردستی سے آئے ہیں؟ ٹینشن ہے؟ نہیں ہے؟ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ آئیں ایک دفعہ پاک روح کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں، خدا پاک روح کے لیے۔ پریز گاڈ۔ کہ رب ستورو نو لو روکو گوریا نہ لادا نورو سو نو لو لو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں پاک روح کہ جب ہم بات کرتے ہیں اٹس ناٹ اونلی اے اسپرٹ کہ وہ روح ہے اور نظر نہیں آتا، وہ کمپلیٹ پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، ایک شخص ہے جس کا نام پاک روح ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے۔ آمین۔ اور آج ہم اس کے ساتھ مل کر خدا کی خوبصورت شبیہ کو سمجھیں گے، خدا کو سمجھیں گے اور اس کے کلام کو سمجھیں گے۔ آمین۔ ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند ہوں گی اور ہم سب دعا کریں گے، اور میرے پیچھے ضرور بولیے گا، ہر زبان یہ کہے، بول کہ ہم سنتے ہیں، فرما کہ ہم شنوا ہیں، تیرا کلام نازل ہو اور آج میں تیری برکت سے لبریز ہو جاؤں، یسوع کے نام میں، آمین۔ آسمانی باپ، میرے منہ کا کلام، میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہریں، یسوع کے نام میں، آمین۔ ایریلا سے کام کا آغاز کرتے ہیں، وہ ایک آیت سنانا چاہ رہی ہے، تو اس سے آیت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ میری طرف سے سب کو سلام۔ میں آپ کو ایک ورس سنانا چاہتی ہوں۔ میرا نام ایریلا شمعون ہے۔ تو سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے، تیرے راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری، کیا کہا اس نے؟ راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ awesome۔ اگر سمجھ آ جائے، اندر جا کے لگے تو پھر تو کمال، نہیں تو پھر ایسے ہی ہے جیسے بچی آج سنا گئی ہے، جو اس کی سمجھ ہے اتنی ہماری سمجھ ہے۔ لیکن کلام یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے ہم وقت کے لحاظ سے اب بڑھنا شروع کریں، ترقی کریں
اور باتوں کو سمجھنے والے ہوں. تو سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے. اور آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ایک بار پھر سے نئے سال کا ایک خوبصورت سرمن آپ کے لیے، تاکہ آپ حوصلہ افزائی کے ساتھ آگے بڑھیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. اٹس اے ایئر آف فلورشنگ. یہ سال خوشحالی، سرسبزی اور پھلدار ہونے کا سال ہے. کیا سیکھیں گے؟ یہ سال شادمانی، خوشحالی، ترقی اور بڑھوتری کا سال ہے. اٹس اے ایئر آف فلورشنگ. آمین. جب 2017 کو دیکھتے ہیں، لفظ 2017 علم الاعداد کے لحاظ سے جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، 7 اور 1 8 اور 8 اور 2 10. تو سال کا عدد کیا بن جاتا ہے؟ 10. اور 10 کا عدد بائبل کے اندر جیسے 3 کا عدد اور 7 کا عدد ہے، اس ہی طرح سے 10 کا عدد بھی کاملیت کے لیے اور کسی چیز کے مکمل ہونے کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ میں اپنے سے ہی اس کا ایک آپ کو دے رہا ہوں انفارمیشن. کسی اور کی رائے اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے. اس سال کے اندر آپ کے لیے جو کچھ بھی ہونے کو ہے، مارولس ہونے کو ہے. جو کچھ بھی ہونے کو ہے عجیب و غریب ہونے کو ہے. کیونکہ جو آج صبح آپ کلام سنیں گے، اگر آپ اس کلام پر قائم رہتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں، آج کی ڈیٹ لکھ لیں اور 2018 کی پہلی دن کی پہلی صبح میں آپ مجھ سے ضرور بات کیجئے گا کہ بھائی میں نے وہ پورا سال پریکٹس کی، لیکن جو آپ نے کہا تھا وہ نہیں ہوا. میرے کام رکے رہے، میں ادھورا رہا، میں مکمل نہیں ہو سکی، میرے پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے. اگر آپ آج کے کلام کو لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے شیورٹی کے ساتھ آج آپ کو کہتا ہوں، آپ 2017 میں اپنے کاموں کی، اپنی برکتوں کی کاملیت کی طرف چلیں گے. فلورشنگ آپ کے اندر آئے گی، بڑھوتری آپ کے اندر آئے گی، آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے. اور ابھی ہم ان چیزوں کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. لیکن چند ایک پوائنٹس میں نے لکھے تھے 10 کے عدد کے تعلق سے. اس چیز کو یاد رکھیے گا، کسی چیز کے کمپلیٹ ہونے کا، پرفیکٹ ہونے کا عدد جو ہے بائبل کے روح کے مطابق 10 کا عدد ہے. 10 کے عدد میں پیدائش کی کتاب پہلے باب کے اندر ہم خدا کو دیکھتے ہیں، اس نے 10 دفعہ اپنی کریشن کے تعلق سے ٹیسٹیمنی دی ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے. فسح کے برہ کے لیے پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو برہ جو ہے وہ چنا جاتا تھا، منتخب کیا جاتا تھا. 10 کمانڈمنٹس خدا نے دیں، 10 احکام دیے. خدا ایک قوم کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور ان کو آئین دے رہا ہے، ان کو قانون دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اس قانون کو کمپلیٹ پیکج بنا کر اس نے کتنے حصوں کے اندر دے دیا؟ 10. یعنی کمپلیٹ پرفیکٹ پلان کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو اب گزاریں گے. یقین خدا نے 10واں حصہ ان سے ریکوائر کی ہے. اور بڑی امیزنگ اور زبردست چیز ہمیں کلام کے اندر نظر آتی ہے. نوح تک 10 پشتیں مکمل ہوتی ہیں، اور نوح کو جو 10ویں پشت تھی آدم سے، خدا نے بچا لیا کیونکہ وہ راست باز تھی. اس بات کو سمجھیے گا. اور ان 9 پشتوں کو جو گناہ کے اندر تھی، جن سے خدا بیزار تھا، جو خدا کو معلول کر رہی تھیں، تنگ کر رہی تھیں، سنفل لائف کے اندر تھیں، ان کو خدا نے غرق کر دیا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2017 آپ کے لیے برکت کا سال ہوگا،
آپ کے لیے کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہونے کا سال ہوگا، آپ کو ترقی کے اندر لے کر جائے گا. اس کی اسی تصویر کی دوسرے رخ کے اوپر یہ بھی ہے، اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے، نوح بچ جائے گا، جتنا بھی شدید طوفان کیوں نہ ہو، نوح اور اس کے گھرانہ کو بچا لیا جائے گا، لیکن 9 کی 9 پشتیں برباد کر دی جائیں گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو ان دونوں رخ کو دیکھ کر انتخاب آپ کا ہے کہ آج آپ اس کشتی کے اندر بیٹھنا چاہیں گے یا آپ باہر کھڑے ہو کر موسم اور وقت کے اوپر بھروسہ کریں گے، نہ کہ خدا کی آواز کے اوپر. یہ سو 3 امپورٹنٹ چیزیں اس سال کے اندر آپ کو سمجھنی ہیں جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں. میری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں اور آگے بڑھیں. نمبر 1، یہ سال آپ کے لیے کثرت امیری میں بڑھنے کا سال ہے. یہ سال آپ کی لگژری گروتھ کا سال ہے. آمین. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جب آپ کے لیے کوئی برکت اناؤنس ہو رہی ہے، پلیز ایکسپٹ اٹ. اس کو ایکسپٹ کیجئے. ہاں میرے لیے ایسا ہو. کیا آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آپ امیری کے اندر، دولت مندی کے اندر قدم رکھیں اس سال میں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو جب خدا پاک روح آپ سے یہاں سے ہم کلام ہے کہ آپ کے لیے یہ کثرت امیری کا سال ہے، اس کو ایکسپٹ کیجئے. خداوند میں قبول کرتی ہوں، خداوند میں مانتا ہوں تیرے کلام کو، میرے لیے ایسا ہی ہوگا. آمین. ہیلیلویا. اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک کریکٹرسٹکس ایک درخت کی بتانا چاہ رہا ہوں. جب آپ انٹر ہوتے ہیں، باہر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. سو اس سال خدا آپ کو ایک کھجور کے درخت کی مانند ترقی دینے کو ہے. آپ گرو کریں گے لائک اے پام ٹری. ابھی اس کے اندر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی فیچرز بتاؤں گا، لیکن جلدی سے بتاؤں گا. حالانکہ اس کے اوپر ایک الگ سے پورا سرمن جو ہے ان کو ڈسکس کر کے کیا جا سکتا ہے. لیکن کھجور کے درخت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ لگاتار بڑھتا جاتا ہے. اور خوبصورتی یہ ہے، جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے، ایسے نہیں بڑھتا، یہ اوپر کو بڑھتا چلا جاتا ہے. اپورڈ، اوپر اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. سو میرے پاس اس کے لیے 11 میں نے خصوصیات اس کی لکھی تھیں، اور ان کو میں جلدی سے کور کرتا ہوں. اور اگر آپ نوٹ بک آپ کے پاس اویلیبل ہے، ضرور آپ لکھ سکتے ہیں. نمبر 1، کھجور کا درخت سدا آسمان کی طرف بڑھتا ہے. زبور نویس کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. یعنی وہ کہہ رہا ہے میں آسمان کی طرف دیکھوں گا، میں آسمان کی طرف بڑھوں گا. آج میں آپ کو کیا سکھا رہا ہوں؟ آسمان کی طرف بڑھنا شروع کیجیے. اگر آپ اس دنیا میں سرفراز ہونا چاہتے ہیں، آسمان کی طرف بڑھنا شروع کیجیے. چاروں اور خدا آپ کو خود بخود بڑھاتا چلا جائے گا. آپ پراسپر ہوتے چلے جائیں گے جب آپ آسمان کی طرف بلند ہوتے چلے جائیں گے. ان ادر ورڈز اس کو میں یوں کہوں گا، اگر آپ روحانی طور پر روحانی قد میں بڑھتے چلے جائیں گے، آپ دنیا کی دولت، عزت اور شہرت کے اندر بھی بڑھتے چلے جائیں گے. ہیلیلویا. سو دنیا کے اندر امیر ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آسمان کے بادشاہ کو تھام لیجیے اور زمین کی چیزیں آپ کو خود بخود مل جائیں گے. آمین. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی، تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں. ہم الٹی طرف سے جا رہے ہیں، الٹا کر رہے ہیں، اس لیے الٹ ہی ہو رہا ہے.
ایٹم کوئی نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اس کو توڑا نہ جائے. یہ سائنٹیفکلی ہے, ٹیکنیکل بات ہے. یہ ایٹم بوم جب بناتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں, ایٹم کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے پھر یہ سارا کچھ نکلتا ہے. خدا نے ایٹم بنایا, انسان نے اس کو توڑا, تباہی کا انتظام کر لیا. خدا نے کہا یہ راہ ہے, پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی. ہم ادھر سے آئے ہیں, پہلے ڈھونڈیں گے ہم دولت, عزت, شہرت, تے پھر اینڈ دے اتے آ کے جدو پیسہ پوسا سارا کاروبار جڑا ہے وہ اولاد دے قبضے جا جائے گا, پھر اسی گرجے جاواں گے. پھر ہم خدا کی طرف آتے. پہلے اوپر کی طرف خدا کی طرف بڑھنا شروع کریں, پھر خدا آپ کو پھیلانا شروع کر دے گا. سیکنڈ تھنگ, یہ سب درختوں سے اوپر نکل جاتا ہے. اگر کھجور کا درخت لگا ہوا ہے تو اس کے پاس کچھ اور درخت ہوں گے تو وہ ان سے اوپر نکل جائے گا. اگر آپ یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ ہیں, یقین کیجئے لوگ آپ ہی کی سیلری کے اندر آپ ہی کی طرح کے ہوں گے, لیکن آپ ان میں سے سر بلند کر دیے جائیں گے. یوسف بھائیوں نے پکڑ کے کیا کیا, کنویں میں ڈال دیا, نکالا, بیچ دیا, گیا جیل میں چلا گیا. جیل میں سے سرفراز کر کر حاکم وقت کی پوزیشن پر پہنچا دیا گیا. جنہوں نے بیچا تھا وہی اس سے آج خوراک لینے کے لیے آ رہے ہیں. جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے, بلیو می, آپ دوسروں سے اوپر نکل جائیں گے. تھرڈ ون, چونکہ یہ بہت اوپر نکل جاتا ہے اس لیے اس کا سایہ بہت کم ہوتا ہے. زمین کے اوپر اس کا سایہ نہیں ہوتا. جو شخص اسپرچولی گرو کرتا ہے, جو شخص دنیا داری سے اوپر نکل جاتا ہے, وہ پھر دوسروں کے اوپر اپنا شیڈو کریٹ نہیں کرتا, دوسروں کے اوپر سایہ نہیں رکھتا, تاکہ دھوپ کی روشنی دوسروں کو بھی مناسب ملے, بارش ہو پانی ان کو مناسب ملے, دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کا سبب بن جاتا ہے جو شخص خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے. اگر آپ آج کھجور کے درخت کی مانند بن جائیں گے, آپ گرو کریں گے اپورڈ, اور اوپر اور اوپر, اور پھر کیا ہوگا, آپ اپنے ساتھ والوں کو نقصان نہیں دیں گے بلکہ ان کے بھی فائدے کا باعث ہو جائیں گے. آمین. نمبر 4, اندر سے نرم ہوتا ہے. جب آپ یسوع کے ساتھ سفر کرنا شروع کرتے ہیں, وہ آپ کو ہمبل کرتا ہے, وہ آپ کو حلیم کرتا ہے, وہ آپ کو توڑتا ہے. آپ غصے والے ہوتے ہیں, اور خدا کے ساتھ چلنے سے آٹومیٹکلی آپ کی فیلنگز, آپ کا بیہیویئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ, سب کچھ بدل جاتا ہے, کیونکہ یسوع آپ کے اندر آ کر رہنا شروع کرتا ہے. آمین. نمبر 5, اس کی جڑیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اس کو اتنا اوپر ہونے کے باوجود وہ زمین کے ساتھ تھامے رکھتی ہیں. آپ کے پاس, اکثر میں یہ آیت بولتا ہوں, صادق کا تھوڑا سا مال, شریر کی بہت سی دولت سے آپ کی جڑیں بہت کم ہوں گی, آپ دکھنے میں کم نظر آئیں گے, لیکن آپ کی اسٹرینتھ, کیونکہ آپ خدا کے اندر مضبوط ہیں, اس لیے آپ جتنے بھی اوپر چلے جائیں گے آپ قائم رہیں گے. ہوائیں, طوفان, آندھیاں, کچھ بھی چلے آپ کو گرا نہیں سکتی ہیں, کیونکہ آپ اس حقیقی چٹان کے اندر مضبوطی سے پیوست کیے گئے ہیں. ہیلیلویا. نمبر نیکسٹ, جب یہ بڑھنا شروع کرتا ہے, درخت جو ہے کھجور کا بڑھنا شروع کرتا ہے, پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر یہ نکل رہا ہے, اس کے اوپر آپ پتھر رکھیں, پھر بھی یہ اس پتھر کو ہٹائے گا اور نکلے گا, باہر نکلے گا. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا, اس کی خصوصیت کو دیکھ رہا تھا,
تو میں اس کو یوں ہی دیکھ رہا تھا. جب میں لاسٹ اپنا سرمن کی چند ایک باتیں اس کے ساتھ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی جو باؤنڈری ہے, لائن ہے, جو خدا نے آپ کے لیے ڈیزائن کر دیا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے اس میں سے ایک کنکر بھی اٹھا کے باہر لے جائے, کیونکہ وہ خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے. جب آپ خدا کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کرنے ہیں, اٹھنا شروع کرتے ہیں, ابلیس مخالف کوئی بھی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, بلیو می, آپ کی گروتھ کو کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ خدا آپ کا سورس ہے, خدا آپ کو انکریز کر رہا ہے, خدا آپ کو بڑھا رہا ہے. ہاللیلویا. 7واں نمبر, جتنا پرانا ہوتا ہے, جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے, جتنی اس کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے, اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت اور پھل اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوتا جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ مجھے عقابوں کی مانند اثر نو. جب آپ بزرگی کے اندر چلے جاتے ہیں, وہ تب بھی آپ کا وہی خدا رہتا ہے. ابراہیم کہتا ہے بزرگی کے عالم میں, سارا کہتی میرے اس بزرگ بدن سے کیسے ممکن ہے میں اس بزرگی میں ایک بچے کو جنم دوں. شروع میں نے کہا انسان کچھ نہیں ہے, خدا کی قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ اگر ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے, تو سارا تو پھر عورت ہے, اس کے اندر رحم موجود ہے, وہ بچے کو جنم دے گی, خدا نے کہا ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزوں, جب آپ اپنی اگلی ایج کے اندر بڑھ رہے ہیں, آپ بزرگی کی طرف جا رہے ہیں, دنیا اور حالات آپ کو پریشان کرنا شروع کریں گے. یار ہون کی ہوئے گا, سہارا کیسے ہوگا, حالات کیسے سنبھلیں گے, کیا ہوگا. لیکن اگر آپ اس حقیقی درخت کے اندر پیوست ہیں, آپ کی جڑیں اس چٹان کے اندر پیوست ہیں, یقین کیجئے آپ گرو کریں گے, آپ مضبوط ہوں گے, آپ خوبصورت ہوں گے, اور آپ پھلدار ہوں گے, اور کوئی آپ سے آپ کی یہ برکتیں چھین نہیں سکتا ہے. آمین. نیکسٹ, اور انتہائی خوبصورت, جب آپ گرو کرتے ہیں, آپ اوپر بڑھتے ہیں. کھجور کا درخت اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ جب گرد اڑتی ہے تو اس کے پتوں تک پہنچتی نہیں. ہاللیلویا. جب آپ گرو کریں گے, جب آپ بڑھنا شروع کریں گے, گرو کریں گے, پھر دنیا کی باتیں, دنیا کے الفاظ, دنیا کی لعنتیں, ان کی گندگی جو آپ کی طرف اچھال رہے ہیں, آپ اوپر ہی اتنا چلے گئے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. ہاللیلویا. آپ کی مشکلات آپ تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. آپ کو کرنا کیا ہے؟ You have to grow in God. خدا میں بڑھنا شروع کریں, اور اتنے اوپر چلے جائیں کہ یہ غرد اور یہ حالات اور یہ واقعات آپ تک پہنچ ہی نہیں سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جڑی ہوئی چیز یہ میں شیئر کرتا چلا جاؤں آپ کے ساتھ. شاگردوں کے لیے کیا لکھا ہے؟ وہ 120 کی جماعت کہاں پر موجود تھے جب پاک روح نازل ہوا؟ دنیا سے اوپر بالا خانہ میں. لوگ نیچے اپنی عید منا رہے ہیں, وہ اوپر بالا خانہ میں موجود ہے. آئیں ذرا بالا خانہ تک چلے جائیے, اوپر اٹھیے, اوپر چلیے, اور جب آپ اوپر چلے جائیں گے پھر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, بلکہ اوپر جا کر آپ اور زیادہ انائنٹنگ کو حاصل کریں گے. آمین. ایک اور خصوصیت اس کی, خشک جگہ کا خاص طور پر یہ پودا ہے, لیکن اس کے اندر یہ خصوصیت ہے, یہ خشک زمین کے اندر بھی اس کی جڑیں خود بخود پانی کو تلاش کر لیتی ہیں. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا.
پانی کی ندیاں نہیں ہوں گی لیکن آپ اس درخت کی مانند ہوں گے, آٹومیٹکلی آپ پانی نیچے سے لے لیں گے, خدا آپ کو پرووائڈ کرے گا. ہر موسم میں سرسبز رہتا ہے, ہر حال میں یہ گرین ہی نظر آئے گا آپ کو. خزاں میں بھی اس کے پتے نظر آئیں گے, بہار میں بھی نظر آئیں گے, ہر موسم میں ہر حال میں یہ سرسبز رہتا ہے. اور پھر لاسٹ اور انتہائی امپورٹنٹ, اس کا ہر ایک حصہ اہم ہے, کارآمد ہے, یوزفل ہے. آپ کی زندگی کی کوئی ایک چیز بھی خدا ضائع نہیں ہونے دے گا. اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور اس کا پتا بھی, آپ کا پتا بھی خدا ویسٹ نہیں ہونے دے گا, آپ گرو کریں گے. سو ٹاپک کیا تھا؟ فرسٹ لائن میں نے آپ کے ساتھ کیا کہی تھی؟ کثرت امیری کے اندر گرو کرنے کا سال ہے آپ کے لیے. لیکن اس گروتھ کے اندر شرط یہ ہے, آپ اوپر کی طرف بڑھنا شروع کریں, آپ آسمان کی طرف نظر رکھیں. زمین کے اوپر اپنی خوراک کو تلاش نہیں کریں, آسمان آپ کی منزل ہے, آسمان سے آپ نے ریسیو کرنا ہے. اور جب آپ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کریں گے, آسمان کا خدا اس کائنات کا مالک ہے, وہ آپ کے لیے ہر چیز مہیا کرے گا, پورا کرے گا. او تیرا مطلب کتنا 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 کتنا, اب اپنے لیے میرے لیے بولیے, پورا کرے گا او میرا مطلب. ذرا خود کے لیے بولیے اسے. اور اب آپ نے میرا خیال ہے منہ سے بولا ہے, آئیں ذرا اندر سے اس کو فیل کر کے بولیں کہ آپ کا خدا اتنا بڑا خدا ہے, اس نے کہکشاؤں کو, پہاڑوں کو, زمین کو, سیاروں اور ستاروں کو, فضاؤں کو اپنے ہاتھ سے, اپنے دم سے قائم کیا ہوا ہے. وہ خدا جو اس پوری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, کنٹرول کرنے والا ہے, مینیج کرنے والا ہے, وہ آپ کا خدا ہے. آپ اس کو فیل کیجئے انسائیڈ, اپنے اندر اس کو فیل کیجئے اور آپ کہیے پورا کرے گا او میرا مطلب. ذرا ہیلیلویا. شفا میرے خدا کے اندر ہے, زندگی میرے خدا کے اندر ہے, امیری میرے خدا کے اندر ہے, آسمان اس کا بڑا خزانہ ہے. وہ کنکر پھینکے گا, یہ دنیا اس سے امیر ہو جائے گی. آپ کے لیے تو اس کنکر سے بھی تھوڑا چاہیے. آمین. سو نمبر 1, یہ سال آپ کے لیے, یہ سال میرے لیے کثرت امیری کا سال ہے, دولت مند ہونے کا سال ہے. اس کو صرف سن کے نہیں اٹھنا, اس کو فیل کر کے اٹھنا ہے, اس کو روح کے اندر لے کر اٹھنا ہے. اور جا کر رونا نہیں ہے, جا کر فتح مندی کے ساتھ کہنا ہے اس سال خداوند کے فضل سے میں کمپلیٹ ہوں گا, پرفیکشن کی طرف جاؤں گا, خدا مجھے برکت دینے کو ہے. آمین. ہیلیلویا. نمبر 2, سیکنڈ تھنگ, معنی خیز ہنر اور قابلیت کا سال ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ترقی کریں گے, دولت مند ہو جائیں گے, تسی کہو گے جی میں یہ اچانک کنج ہوئے گا, کوئی میں کرو دیکھ پٹ نہیں تھلوں. خدا تیرے ہاتھوں کو وہ زور بخش دے گا, خدا تیرے ذہن, تیرے دل کے اندر وہ قابلیت بخش دے گا کہ جو کچھ تو کرے گا تو بارور ہوگا. ہیلیلویا. سو اس پورے سال میں خدا آپ کو ہنرمندی سے اور قابلیت سے لبریز کرے گا. کہیے آمین. ایکسپٹ کیجئے اس کو. اور یہ ترقی اس طرح کی ہوگی, یہ میری لائن لکھ لیجئے گا. اب
اگر آپ خدا میں ترقی کریں گے, اگر آپ خدا کے اندر جائیں گے, تو یہ ترقی ایسی ہوگی کہ دنیا آپ کی مثالیں دینا شروع کرے گی. آمین. اور ایک اور لائن لکھ لیجئے گا. ہم رات 12 بجے کے قریب میں اور میری مسز گئے شیخ زائد بھائی پاسٹر شرافت جو ان کی بیٹی ایک دم سے بڑی سیریس ہو گئی تو ہمیں جانا پڑا, اور اس کی بیوی مسلسل رو رہی تھی. اور خیر ہم یہیں سے دعا کرتے چلے جا رہے تھے. میں نے اس کو فون پر بھی کہا خداوند بہتر کرے گا. انہوں نے کہا سی ٹی اسکین ڈاکٹرز نے کہا. میں نے جا کر بھی کہا, میں نے کہا نہیں سی ٹی اسکین نہیں ہوگا, یہ بچی ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گی. اور خداوند کا فضل ہے کہ ہم کچھ دیر وہاں پر رہے اور بیٹی نارمل ہونا شروع ہوئی, بخار بھی اترنا شروع ہوا, وہ آنکھیں نہیں جھپک رہی تھی, بالکل بت سی بنی ہوئی تھی, لیکن وہ بحال ہونا شروع ہوئی. وہ اینڈ پہ میں نے آتے ہوئے اسے کہا, میں نے کہا رونا چھڈ کے تے خدا دے وچ ٹرسٹ کرنا شروع کر. تے وہ کو مینوں کی کہہ رہی ہے, نہیں انیس بھائی جب میں رونا شروع کرنی ہے نا پھر مینوں کوئی نہیں روک سکتا. تو بیگم کہتے ہیں ایک ہی گل ہوئی, کیوں نہیں کوئی روک سکتا؟ تو میں کہوں پھر کیوں ہنس رہی ہیں؟ خدا آپ کی آنکھوں کے آنسو پہنچ سکتا ہے. اور جو میں لائن کہنے جا رہا ہوں, یہ فوجی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, پتہ نہیں زندگی چ روئے نے کہ نہیں, لیکن خدا کی حضوری میں اگر آپ روتے ہیں, یہ لائن یاد رکھیے گا, اگر آپ کی زندگی میں چلی جائے, جو خدا کے سامنے روتا ہے, جو شخص خدا کے سامنے روتا ہے, پھر دنیا اور اس کے حالات اس کو کبھی رلا نہیں سکتے. سو آئیں, بجائے دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیکیں, خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں. دنیا کے سامنے روئیں, ہاتھ پھیلائیں, اپنے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, خدا کے سامنے رونا شروع کریں, کیونکہ وہ آپ کے لیے سپر نیچرل کام کر سکتا ہے جو دنیا سوچ نہیں سکتی. آپ کا خدا آپ کے لیے پل میں پرووائڈ کر سکتا ہے. He is a mighty God. وہ عظیم الشان خدا ہے. نمبر 3, تھرڈ, کنسسٹنٹلی بڑھنا شروع کریں گے آپ. پروڈکٹیوٹی ہوگی آپ کے اندر. آپ مسلسل, یا اس کو لفظ کو بولے مستقل مزاجی سے بڑھنا شروع کریں گے. اور بڑھنے کی جگہ اگر میں یہ لفظ بول دوں, آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پیداوار دینا شروع کریں گے. میں جہاں نہیں بولتا وہاں سے بھی He is your God. جہاں نہیں ہے وہ وہاں سے بھی آپ کے لیے ارینج کر سکتا ہے. He is your God. وہ خدا ہے, آپ خدا نہیں ہیں. اسے سوچنے دیں, اپنی عقل کو بند کیجئے, سوچنا بند کیجئے, صرف آنکھیں آسمان کی طرف لگائیے. وہ آپ کے لیے کرے گا, آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہم ان آنکھوں سے تنکوں کو دیکھتے ہیں, ہم اس آنکھوں سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں, لیکن جب ایک تنکا ہماری ہی آنکھ کے اندر چلا جاتا ہے نظر نہیں آتا. We are nothing. ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنی آنکھ کے اندر کا تنکا تو دیکھ نہیں سکتے, پھر ہم کیا ہیں؟ اور جب اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہے تو وہ دوسرا سب سے اچھا اگر کوئی ہو سکتا ہے آپ کا خدا ہو سکتا ہے. سو آئیں اس کے پاس اور مستقل مزاجی کے ساتھ گرو کرنا شروع کریں, پیداوار دینا شروع کریں. حالات کچھ بھی ہیں, موسم کچھ بھی ہے, اکنامیکل کنڈیشنز کچھ بھی ہیں, معاشی حالات, روپے پیسے کی
آنا جانا تنخواہ یہ کچھ بھی ہے، ملکوں کی حدودیں کچھ بھی ہیں، آپ کسی بھی ملک کے اندر ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اگر آسمان کی طرف آنکھیں لگی ہوئی ہیں، یقین کیجئے، یقین کیجئے، آپ ہر روز ہر لمحہ مسلسل اور لگاتار بڑھتے چلے جائیں گے۔ آمین۔ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ لائن یاد رکھیے گا، نو میٹر ہو از دا پریزیڈنٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے، حکمران کون ہے، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو پھر یہ زمینی بادشاہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور لائن، گھبرائیے نہیں، خوف نہ کھا، نہ گھبرا، آگے کیے، میں یہوہ یری ہوں، میں گھبراہٹ یہ نہیں کہ آپ کے سامنے دشمن کی ایک بڑی لائن کھڑی ہے، گھبراہٹ یہ نہیں، پریشانی یہ نہیں کہ آپ کے مقابل جو کھڑا ہے وہ بہت بڑا ہے، خوشخبری یہ ہے، تسلی یہ ہے، حوصلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہوہ خدا کھڑا ہے۔ تے جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، اور جنگ کدی نہیں ہارتے۔ اگر آپ اس کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کریں گے، you will be prosper، آپ خوشحال اور شادمان ہو جائیں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں، کوئی آپ کی برکت کو چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ آسمان سے آپ کے لیے آ رہی ہے۔ 2017 آپ کے لیے شادمانی، خوشحالی اور ترقی کا سال ہے۔ You will be flourishing۔ آپ شادمان ہوں گے، آپ بڑھیں گے، آپ زندگی کے ہر اسپیکٹ کے اندر ترقی کریں گے۔ اور ہم یہ لائن بھی، اب لائنز ہی لکھی ہوتی ہیں اس لیے لائنز ہی بولتا ہوں، ہم عظیم الشان طور پر خدا کے کلام اور غلبہ کے ساتھ ترقی کریں گے۔ آمین۔ دنیا آپ کی مثالیں دے گی، یارو دیکھ میرے نے وہی نوکری کرتا ہے، وہی سیلری آتی ہے، لیکن وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ایک بہن خدا کی بندی، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ریڈیو پہ لائیو کال کی اور اس نے کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں، میری اولاد بھوکی ہے تو مجھے خوراک چاہیے، اگر کوئی دے سکتا ہے تو، کوئی خدا کا بندہ میری آواز سن رہا ہو تو میرے بچوں کے لیے خوراک بھیج دے۔ ایک شخص نے آواز سنی، اس نے کہا یار چلو اس کو تنگ ہی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں۔ امیر آدمی تھا، اپنے ملازم کو بلایا، خوراک کا انتظام کیا، ایک پیکج بنایا، اس کے گھر بھیج دیا اور کہا جا، اور جب وہ تجھ سے پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو کہنا شیطان نے بھیجا۔ نوک ہوا، دروازہ کھولا، خوراک دیکھی، پکڑی، اندر رکھ لی۔ نوکر پوچھتا ہے بہن جی آپ یہ نہیں پوچھیں گے کس نے بھیجی ہے؟ بہن آگے سے کہتی ہے نہیں، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ میرا خدا شیطان کو بھی حکم دے کر میرے لیے خوراک بھیج سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایمان میں گرو کریں، ایمان کو بڑا کریں، حالات کو بڑا نہیں کریں، مشکلات کو بڑا نہیں کریں،
ایمان پر چلنا سیکھیں، اپنی آنکھوں دیکھی پر نہیں، کانوں سنی پر نہیں، کلام پر نظر کرنا شروع کریں۔ جو یہ کہتا ہے یقین کیجئے ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کا نقطہ اور شوشہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ شیطان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، ابلیس کے پاس جتنی بھی طاقت آ جائے، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ابلیس کی سارے زور اور طاقت کے باوجود میرے خدا کا فضل بہت بڑا ہے۔ اس لیے اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے، اسی پڑھ کے چھڑ دینے، یہ معمولی سے لفظ نہیں ہے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور اس کا فضل کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کا فضل کیا ہے؟ خدا کا فضل کیا ہے؟ یسوع مسیح اس کا فضل ہے۔ سو یسوع میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ He is enough for us۔ آپ کی ہر ضرورت کے لیے، ہر حصے کے لیے اس کا فضل آپ کے لیے کافی ہے۔ اب یہ سارا کچھ تو میں نے بتایا کہ آپ یہ کچھ اس سال کے اندر کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے، not impossible، کوئی مشکل نہیں، ناممکن نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، فلورش کریں گے آپ۔ لیکن اب ضرورت یہ ہے، آپ کویسچن یہ کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ حاصل کروں۔ What I need to do، میں کیا کروں، کیسے یہ مجھے ملے گا؟ آئیں میرے ساتھ دیکھیے، کرنتھیوں کا خط، پہلا خط، اس کا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ کتنے لوگ ہیں لاسٹ ایئر انہوں نے خدا پاک روح کو ریسیو کیا اور غیر زبانوں میں بولنا شروع کیا؟ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور آپ نے بولنی سب نے؟ اوکے، میرا خیال ہے یہ ہم نے کوئی اپریل کب کیا تھا؟ یہ اپریل میں تھا، گرمیوں سے پہلے تھا بعد میں تھا؟